تو یہاں سے ہمارا ایپیسوڈ 2 کا سفر شروع ہوتا ہے اینڈ پلیز لیٹ می نو آپ کو یہ کیسا لگا، اور اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ سپرد خاک کرنے کا وقت قریب ہی تھا۔ رونے چلانے والے اب اور بھی زیادہ چیخ رہے تھے۔ ایک میں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس چلتا پھرتا زندہ لاش تھا۔ میرے وضو کرتے کرتے ہی چند لوگوں نے جنازہ اٹھا دیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ جنازے کے پیچھے میں بھی ہو لیا۔ دیکھو نا، اس کی ڈولی جا رہی ہے، وہ پاگل کملی 4 کاندھوں پہ جا رہی ہے، بن سور کے سفید کفن میں لپٹی ہوئی۔ آگے بڑھ کر جنازے کو کندھا دیا تو لگ رہا تھا کہ جیسے روک رہی ہو کہ میرے جنازے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ مجھ سے کندھا دیا ہی نہیں گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ قبرستان پہنچ کر ایک نظر قبر کو دیکھا جس میں اسے دفن کرنا تھا۔ ظاہرہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے نہیں، اس کے خوابوں کو دفن کرنے ہیں۔ بھلا کوئی یوں بھی محبت کرتا ہے کہ جان ہی لے لے؟ کمزور تھی، بس بڑی ہمت والی بنتی تھی، پھر کیوں ہمت ہار گئی؟ اتنی بڑی سزا دے گئی۔ قبر میں اتارتے ہوئے میں آگے بڑھا اور اتار دیا گیا۔ پھر کفن کھول کر منہ قبلہ رخ بھی خود کرنے لگا۔ فائزہ، یاد رکھنا بہت درد دے کر جا رہی ہو۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آنکھوں سے بہتا پانی سیدھا اس کے چہرے پہ جا گرا۔ ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ آنسو آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کر کمر پہ تھپ تھپاتے ہوئے قبر سے باہر نکالا۔ میں ٹھوکریں کھاتا ہوا جنازہ گاہ سے باہر پہنچا اور پھر خوب چیخا۔ میرا صبر سب ٹوٹ چکا تھا۔ آج میں چاہتا تھا آنکھوں سے آنسو نہیں، خون نکلے۔ یار مرا ہے میرا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر کزن گھر لے آیا۔ میں اوپر کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، سامنے ظاہرہ کھڑی تھی۔ کر آئے نا دفن، بہت سکون مل گیا ہوگا۔ وہ جذبات میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زمین پر بیٹھ کر میں بھی ظاہرہ کے ساتھ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو ظاہرہ، مجھے نہیں پتا تھا یار، وہ مر جائے گی، ایک خواب ہو جائے گی۔ فائزہ کو گزرے 5 دن ہو گئے تھے۔ آج پھر کمرے میں ایک سہاگن میرا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایسا لگا وہ پھر سے روکے گی کہ مت جاؤ تو میں رک جاؤں گا۔ میں اسے کہوں گا ہاں، جو تم کہو گی میں وہ کروں گا۔ کاش میں اس دن بھی اس کمرے میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ بیگم بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ سجی ہوئی نہیں تھی، سوگ میں تھوڑی وہ بھی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا اور اس سے کچھ دور میں بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے جیب سے والیٹ نکالا اور اس کا حق مہر اس کے حوالے کیا۔ یہ لو، یہ تمہارا ہے، حق ہے۔ اس نے لینے سے انکار کیا پر میرے دینے پر رکھ لیا۔ میں نے بستر کی بجائے صوفے کا رخ کیا اور جا کر لیٹ گیا۔ بیگم حسین تو تھی پر میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ وقت کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے وہ بھی چادر اوڑھ کر سو گئی اور میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کر پایا، جیسے مجھے تنہائی کی ضرورت ہو۔ صوفے پر سوچتے سوچتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کوئی بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آنکھیں کھولی تو ماں تھی۔ بیٹا اٹھو، ناشتہ کر لو۔ امی جان میری بات سنیں، بیگم کو اس کے گھر بھیج دو، کچھ دن بعد میں لے آؤں گا، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ امی جان نے ہاں میں ہاں ملائی اور چل دی۔ اگلے دن ہی اس کو اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ میں رات بھر جاگتا اور تکیے پہ سر رکھ کر خوب روتا۔ رات گزر جاتی پر اس کی یاد بہت تڑپاتی، آنسو خشک ہو جاتے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت میں ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ امی جان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سن لی ہچکیاں میری۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا اور پھر واپس لیٹ گیا۔ ماں نے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا بس کرو نا اب۔ امی جی، آپ کو پتا ہے آپ نے میرے ہاتھوں اس کو مروا دیا، وہ جان تھی میری۔ میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ ماں نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی ہمت دی، اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور پھر میں سو گیا۔ صبح امی جی کی پہلی آواز پر آنکھ کھلی، بیٹا اٹھو، ناشتہ کر لو۔ فریش ہو کے ناشتہ کر رہا تھا، امی جی نے ایک بات چلا دی ناشتے کے دوران، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آمنہ کو اب تم جا کر لے آتے۔ جی ٹھیک ہے، لے آتا ہوں امی جی۔ آمنہ میری بیگم کا نام ہے، جو فل ایک دیہاتی 8ویں فیل لڑکی تھی پر نیک اور خوبصورت تھی، پر مجھے اس کی خوبصورتی بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ زور زبردستی ایموشنل بلیک میل کر کے میرے ساتھ اسے باندھ دیا گیا تھا۔ آمنہ کے ساتھ مجھے شدید نفرت تھی۔ آپ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں جس سے نفرت ہو اس کے ساتھ رہنے میں کتنی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی تھی اور اس کی بری حرکتیں تو زیادہ ہی ذہن پر سوار ہوتی تھی۔ اسلام آباد میں آفس کی ایک میٹنگ تھی۔ میں رات کو 3 بجے گھر پہنچا، بہت تھکا ہوا تھا، بس مجھے سونا تھا ریلیکس ہو کر، کوئی تنگ نہ کرے۔ ماں نے مزاج کو سمجھتے ہوئے کہا، بیٹا تم سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ جی امی، بہت تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔
میرے بستر پر آتے ہی آمینہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے، کیا ایک انسان تھکا ہارا آتا ہے تو آگے سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن تو غصے میں آ کر میں نے اس کا بازو پکڑا اور مصلے پر لے جا کر کھڑا کر دیا کہ لو یہاں پہ کھڑی ہو کر لو ذکر جتنا بھی کرنا ہے۔ کچھ دیر کی برداشت کے بعد میں نے بلینکٹ زور سے ایک طرف پھینکا اور دوسرے کمرے میں امی کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ ماں ماتھے پر ہاتھ پھیر کر چوما اور فجر کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ امی جی میں سوچ رہا تھا کہ آمینہ کو طلاق دے دوں۔ طلاق؟ بیٹا تم ایسا مت کرو۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سب کی بس ایک ہی آواز تھی، فیملی بڑھاؤ۔ جس لڑکی کے ساتھ میں ایک پل نہیں گزارنا چاہتا تھا اس کے ساتھ فیملی بڑھانے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا۔ میں اتنا ٹوٹ چکا تھا، تنہائیوں میں بیٹھ کر روتا۔ آفس سے گھر جانا مجھے ایک جہنم لگتا تھا اور اسی بے چینی اور بے بسی کی وجہ سے میں ڈرگ لینے لگا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے محبت ہی نہیں رہی تھی۔ 1 گھنٹہ لگا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر تیار ہونے والا لڑکا اب بس ایسے ہی آفس چلا جایا کرتا تھا۔ اب اسے خواہش نہیں رہی تھی کہ کوئی آفس جاتے ہوئے اسمائل دے گی۔ اسے جو اسمائل دیا کرتی تھی نا، اس لڑکی کو وہ خود ہی دفن کر آیا تھا اور اب بس وہ لڑکا خود کو برباد کر رہا تھا۔ شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، پھر ایک پیاری سی پری میری زندگی میں آ گئی، بیٹی کی شکل میں، جس سے دل میں سکون پیدا ہونے لگا تھا، جسے دیکھتے ہی دل محبت سے بھر گیا تھا۔ سکون اس بات کا کہ اب میرا بھی کوئی ہے جو میرا درد سمجھے گا۔ بیٹیوں کو تو ویسے بھی باپ سے بہت محبت ہوا کرتی ہے۔ اس کا نام رکھا جا رہا تھا، سب لوگ اپنا نام پیش کر رہے تھے اور ایک نام میں نے بھی پیش کیا جس سے سب ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے، فیضا۔ یہ نام فائزہ کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ میرے پیش کرتے ہی سب خاموش ہوئے اور پھر کہا گیا کہ ہاں یہی نام رکھ دیتے ہیں، بہت پیارا۔ اب میری زندگی خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں آفس سے جلدی گھر آنے لگا تھا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رویا نہیں کرتا تھا، کہیں بیٹھ کر ڈرگ نہیں لیتا تھا۔ آتے ہی لاڈ پیار کرنا۔ میرے آمینہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے تھے جس سے سب لوگ خوش تھے، خاص طور پر میری ماں بہت خوش تھی۔ فیضا 15 مہینوں کی ہو چکی تھی۔ دیکھو تم وہاں مجھے فالو کرنا، کھانا کیسے کھانا ہے، زیادہ بات مت کرنا کسی سے، وہاں بس ہائی فائی لوگ ہوں گے ادھر، میرا مذاق مت بنوانا، باقی سب میں ہینڈل کر لوں گا۔ میں فیضا آمینہ آج ایک فنکشن میں جا رہے تھے، لاہور سے فیصل آباد۔ سفر بہت اچھا چل رہا تھا۔ مانا والا ٹول پلازا کراس کرتے ہی اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ایک تیز رفتار بس کے ساتھ میری کار ٹکرا گئی جس سے ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ 4 دنوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نجی ہسپتال کی ICU میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے پوچھا فیضا کدھر ہے، وہ کیسی ہے؟ سب نے یقین دلایا وہ ٹھیک ہے۔ میرے فیضا کے ملنے کی ضد تھی۔ پھر فیضا کو گھر سے لا کر مجھے سے ملایا تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ 6 روز گزر چکے تھے۔ امی میری بیڈ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پکڑ کر میرے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہنے لگی بیٹے آمینہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے ہمارا 2nd ایپیسوڈ کا سفر ختم ہوتا ہے اور پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا، کیونکہ آگے بہت کچھ باقی ہے، اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو جائے۔